وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عصر آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول. آج کے درس کا موضوع، کیا ہم سب دنیا کے زندگی کے امتحان میں فیل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر. لوگو، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. کلا سوف تعلمون. دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون. پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین. دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے. لترون الجحیم. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین. پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. سامعین کرام، سورہ عصر، لفظی ترجمہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا. وتواصوا بالحق، انہوں نے نصیحت کی حق پر قائم رہنے کی. وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے. سامعین اکرام، مختصر سورہ مبارکہ ہے اور لیکن بہت اہم ہے. اور اہم تو میں کہہ دیتا ہوں، ہر آیت قرآن کی اہم ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. لیکن بعض آیات کا براہ راست تعلق مجھ سے ہوتا ہے، آپ سے ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. مثال کے طور پہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں، حقوق زوجین کے بارے میں، وہ بھی اپنے اپنے دائرہ کار میں ہوتا ہے، لیکن چند کچھ آیات مرکزی ہوتی ہیں، کچھ تفصیلی ہوتی ہیں، کچھ مرکزی ہوتی ہیں. یہ مرکزی صورت ہے اور اس کا تعلق یعنی مجھ سے ہے براہ راست. یا تو میں نقصان میں ہوں یا نہیں ہوں، آپ یا نقصان میں ہیں یا نہیں ہیں. تھوڑا سا ان مضامین پہ ہم نے غور کرنا ہوگا. اور اللہ، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا کہ انسان گھاٹے میں ہے. زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان نقصان میں ہے. خسر نقصان، خسارہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں
50 لاکھ روپے سے، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ 50 لاکھ کے مقروض ہو گئے، 50 لاکھ آپ نے لگائے، سامان لگایا، جو دکان لی، جو بھی لیا، اور کرائے پہ دکان لی، 50 لاکھ کا سامان ڈال لیا، سال بعد آپ 50 لاکھ کے مقروض تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کا اصل ضرب ہی اب اس میں جو تھا، اس میں آپ نے کھانا پینا اس سے نہیں کیا، دکان سے، آپ کے پاس اور پیسے تھے یا جو بھی تھا، یا آپ کا باپ آپ کا کفیل تھا، باپ کا بیٹا ہے، 50 لاکھ اسے باپ دے دیتا ہے کہ کاروبار شروع کرو۔ ایک سال بعد جب حساب کتاب ہوتا ہے تو اس کے پلے، ایک تو پلے کچھ نہیں ہوتا، اصل ضرب ہی ضائع ہو جاتا ہے، الٹا وہ مقروض ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ صورتحال ہے۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا فمن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، میرے خیال سے سورہ قاریہ میں ہے نا، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یعنی چاہیے دنیا تو یعنی اس دن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس الٹا وہ مقروض ہوں گے، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کا کیا کیا ہوگا، اور بنیادی تو ہم نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں نا، اللہ کے حقوق میں، تو بہرحال تو الٹا مقروض ہو جاتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کے یعنی گناہوں کا بوجھ اس میں نہیں ہوتا، یہ تو یہاں کے بجائے ایمان اور عمل کے یہ یعنی غلط باطل پر ایمان لے آتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے۔ یہاں سورہ مبارکہ میں اگر دیکھیں مجھے جلدی نہیں ہے اس سورت کے مضامین کو، یعنی میں جلدی نہیں بیان کرنا چاہتا، تھوڑا سا آپ صبر سے کام لیں۔ انسان نقصان سے اس وقت بچ سکتا ہے جب یہ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، اس کی ہم انشاءاللہ تو اللہ کی توفیق سے اس پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے۔ لیکن یعنی انسان آیا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمیں تو نہ فائدے کا کوئی تصور ہے اور نہ نقصان کا کوئی پرواہ ہے دنیا میں۔ دنیا کو تو ہم عیش و آرام کی جگہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کافی لوگ جو ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں، اور لوگ ہیں، وہ نشے کے، یعنی نشہ کیا ہے؟ وہ ایک سرور، وقتی سرور ہے۔ اب سگریٹ کی کتنی کافی بڑی انڈسٹری ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو سگریٹ جو ہے ہماری ضروریات میں تو نہیں ہے، نہ وہ کوئی غذا ہے، لیکن ہم سرور کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پان، گٹکا، یہ آپ سرور کے لیے کھاتے ہیں۔ اسی طرح نسوار ہے، یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے پاکستان میں، نسوار کا استعمال، تمباکو کا استعمال۔ پہلے تو پاندان ہوتے تھے، ہمارے خاندان میں بھی ایسا ہوا ہے، تو بی اماں جو ہے تھی وہ پاندان کا استعمال کرتی تھیں، تو وہ آج بھی دیکھ لیں، یہ پان کا یعنی ایک نشہ ہے جو انسان بس ایک کے بعد دوسری گلوری اور دوسری کے بعد تیسری گلوری، یہ میں نشوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں، جو غذا نہیں ہے اس کو آپ اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے یہ میں نے سنا ہے یہ گولڈن پان مسالہ ہے، یہ رسیلی ہے، یہ ہے، اس میں چھالیاں جو آتی ہے نا، یہ بس منہ میں رکھ کے ایک سرور میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ویسی میں بات کر رہا ہوں، بات کرنی بھی چاہیے مجھے، میرا اپنا یہ خیال ہے، کیونکہ ایک بات کی وضاحت کے لیے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کرنے چاہیے۔ تو ہم زندگی سرور کے لیے گزار رہے ہیں، مزہ۔ آپ دیکھیں سیر و تفریح کے آپ لمبے چوڑے پروگرام بنا لیتے ہیں،
اس چھٹیوں میں وہاں جائیں گے، اس چھٹیوں میں وہاں جائیں گے۔ عموماً جب یہ ہوتی ہیں نا چھٹیاں، تو ہمارے اپنے گھروں میں ایسا ہے تصور، میں تو اس کے یعنی اس سے انکار نہیں کرتا، بچے ہیں وہ چھٹیاں منانے کہیں چلے جاتے ہیں۔ غیر ممالک میں بھی آپ دیکھیں ایک لمبا، یعنی ویسے ہی میں تکلفاً بات کر رہا ہوں غیر ممالک کی، وہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ زندگی کوئی خاص مقصد ہے آپ کا زندگی گزارنے کا کہ آپ سرور کے لیے خوشی گزار رہے ہیں اور خوشی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، خوشیوں کے لیے جینا چاہتے ہیں؟ یہ جو مصنوعی خوشیاں ہیں یہ آپ نے اپنی منزل بنا لیا، اسے ہر کام پیسہ ہے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، اس سے ہم مختلف کھابے کھا سکتے ہیں پیسے سے، پیسے یعنی پیسے میں آپ طاقت دیکھتے ہیں، پھر اس کو کمانے کی لگتے ہیں، پھر اس کو خرچ کرتے ہیں ضائع، یعنی بے جگہ آپ اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں پیسے کو اپنے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے سمجھ کا، لمبی داستان ہے، اور ہم یعنی ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو ہم اس خیال سے غافل ہوں کہ یہ زندگی میں نے لطف اٹھانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا انجوائے کرو، ہنسا کرو، مسکراتے رہا کرو، ایسے ہمیں قہقہے لگاؤ، اور قہقہے لگانے میں جو ہے وہ تمہارے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے۔ بعض کلب ایسے بن گئے ہیں جو میں دیکھتا ہوں نا بعض اوقات، تو وہ قہقہے لگانے میں مطلب یہ ہے کہ وہ جمع ہوتے ہیں اور لطیفے اور قہقہے، اور یہ اس طرح یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یعنی زندگی کو جس طریقے سے ہم ضائع کر رہے ہیں نا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ باقی تو تمام مخلوقات جو ہیں وہ مجبور ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کتوں نے اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا لیا ہے کہ چلو چلتے ہیں، مردان کے کتوں نے چلو چلتے ہیں نوشیرہ چلتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہیں اور کتوں کو گوشت ڈالتے ہیں اور ان کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں، چلو سیر کے لیے چلتے ہیں، وہاں دریائے کابل ہے۔ کتوں کو کبھی آپ نے گروپ میں دیکھا کہ ایسے جا رہے ہیں سیر سپاٹوں کے لیے؟ یہ ویسی میں نے ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں، یعنی باقی مخلوقات جو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان کے ذہن میں یہ تصورات نہیں ہے جو ہم نے اپنے تصورات پیدا کر لیے ہیں کہ ہم نے انجوائے کرنا ہے۔ اب گائے کا کیا کام ہے؟ بس وہ لگی رہتی ہے، کبھی آپ ہل چلاتے ہیں، کبھی کوئی ریڑھا باندھ لیتے ہیں اس پہ، کبھی جو ہے دودھ لینے لگتے ہیں اس سے، کبھی کیا، بس وہ بیچاری کھڑی رہتی ہے، وہ تو آپ کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح دیگر مخلوقات ہیں۔ تو یہ جو ہم نے اپنے معمولات بنا لیے ہیں یا زندگی کو جس طریقے سے سمجھا ہے، یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں۔ یعنی ہم نے زندگی کو جو سمجھ لیا ہے وہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں، یا زندگی کے متعلق جو ہم سوچ رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے حقیقت۔ زندگی یہ مزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے، یہ تو محنت کی جگہ ہے، یہ کمائی کی جگہ ہے، یہ مزدوری کی جگہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ اپنے منزل تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو یہ خوب محنت کرنی ہوگی، اسے محنت کا ذہن بنانا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم سے کو اللہ کے رسول نے یہی تصور دیا تھا کہ تم نے محنت کرنی ہے، اور پھر قرآن میں آپ دیکھیں محنت کا بار بار تذکرہ ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں محنت کرو۔
یا محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دوسری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں محنت کرو اور اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کبھی قرآن میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ تم انجوائے کرو، اسے زندگی کو انجوائے کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اپنے لیے، اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے زندگی کو سمجھ لیا ہے، اس کا نتیجہ بہت بڑے خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تم کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ تم جا کے کافروں کو نصیحت کرو. کافر تو دراصل ہم ہیں. کافر کا مطلب کیا؟ حق سے انکار کرنے والا، یہی مطلب ہے. کافر کا مطلب کیا؟ ناشکرا. ہم ناشکرے بھی ہیں اور ہم حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کافر اور کسے کہتے ہیں؟ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن میں کفر کے معنی آپ کو بیان کر رہا ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ لگا سکتا ہے. یہ کافر کا فتویٰ، کافر کون ہے یہ اللہ ہمیں بتائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کی کیا تعریف کی ہے. قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 کو دیکھ لیں کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. ویل ہے. ویل کیا چیز ہے؟ ایک گڑھا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک گڑھا ہے جس سے روزانہ 70 بار دوزخ پناہ مانگتی ہے. تو ویل ہے، تباہی ہے، وہ گڑھا ہے آگ کا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. ویل للکافرین، کافروں کے لیے. اب یہ ہیں کون؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ بتائے گا ہمیں. اب یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کافر کون ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. اب یہاں جو کافر کی تعریف ہے وہ تھوڑی مختلف ہے ہمارے ذہن سے. ہم تو کہتے ہیں کہ کافر وہ ہے جس کا نام رام چندر ہو یا بلدیو سنگھ ہو یا کوئی اور نام ہو یا کوئی اور نام ہو. نام ہم دیکھتے ہیں. یا جو ہے بتوں کو پوجتے ہیں وہ کافر ہیں ہمارے خیال میں. بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے نذرانے چڑھاتے ہیں. ہمارے خیال میں کافر وہ ہیں. کافر وہ ہیں جو ایک خاص شکل جنہوں نے بنا لی ہے تو وہ کافر ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اس آیت میں ایسا نہیں ہے کچھ. بس ایک تصور ہے، ایک خیال ہے، ایک یقین ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. یہ کافر کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں ہے. اللہ واحد مفتی ہے. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ کافر کون ہے، مشرک کون ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، صاحب ایمان کون لوگ ہیں. یہ ظاہر ہے کہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں. تو کافر کون ہے؟ سورہ ابراہیم میں دیکھ لیں آپ. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. میں تو آپ کو لفظی الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں، اچھا سمجھتے ہیں، محبوب جانتے ہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو. یعنی دنیا
آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے والے یا پسند کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہا ہے. اب دیکھیں یہاں کسی کافر یعنی کسی مذہب کا تذکرہ نہیں ہے، صرف کافر کا تذکرہ ہے، اس کی تشریح ہے. اللہ تعالیٰ تشریح فرما رہے ہیں کہ کافر ہیں کون. اب اس میں کسی ہندو کا تذکرہ نہیں ہے، کسی عیسائی کا نہیں ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہے، کہ یعنی کوئی مذہب کا نام اللہ تعالیٰ نہیں رہے، صرف کافر کی تفصیل یہاں بتا رہے. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. اب ہم اپنا دیکھ لیں، اس ماحول کو دیکھ لیں، اس ہجوم کو دیکھ لیں. ہم سب تقریباً آخرت کے مقابلے میں ہم پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو. اور سچ بات یہ ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی کامیابی ہی کو اصل کامیابی جانتے ہیں، اس کے نقصان کو نقصان جانتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایسے انسان جو ہیں وہ نقصان میں جائیں گے. اگر آپ نے باطن کو توجہ نہ دی تو آپ نقصان میں ہیں. باطن کو بھلا کے اگر زندگی گزار رہے ہیں آپ نقصان میں ہیں. آپ نے اگر اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانا تو آپ نقصان میں ہیں. آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت آخرت کو نہ بنایا تو آپ نقصان میں ہیں. مضمون تو یہی بیان ہو رہا ہے نا کہ انسان نقصان میں ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان میں کون کون لوگ ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھول گئے ہیں دنیا میں آ کے، وہ نقصان میں ہے. جنہوں نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے وہ نقصان میں ہے. جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے وہ نقصان میں ہے. اب یہ ساری دنیا کو آپ دیکھ لیں، تقریباً کیا کافر، کیا ہندو، کیا مسلمان جو برائے نام ہیں، کیا عیسائی، کیا سکھ، کیا جین مت، کیا بدھ مت، سارے نقصان میں جا رہے ہیں. دیکھیں میں مسلمانوں کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اور کافروں کے طرز زندگی میں یا نظریہ زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. کافر بھی دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے اور جی رہا ہے، ہم بھی دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں اور جی رہے ہیں. اللہ کے لیے تو ہم نہ جینا چاہتے ہیں نہ جی رہے ہیں. ہائے دنیا، ہائے دنیا. صبح اٹھ کے جو ہماری ایک دوڑ شروع ہوتی ہے دنیا کی، اور ہمارے دماغ میں بھی دنیا ہے اور دل میں بھی دنیا ہے. روایتی طور پہ آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں، پھر آ کے وہ جھوٹ، دغا باز یا نہ بھی ہو، بالکل حلال آپ رزق کمائیں، لیکن آپ کا مقصود اگر دنیا ہے تو اللہ پہ تو آپ کا ایمان ہی نہ رہا، آخرت کی تو کوئی توجہ ہی نہ رہی. تو یہ دیکھیں اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ میں مومن ہوں. آپ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ حقیقی مومن نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں ایمان نہیں. ایمان تو دل کی چیز ہے. اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت میں ہمارا دل گرفتار ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے آنے پہ آپ خوش ہوتے ہیں، زیادہ کمائیاں ہو رہی ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. نہیں ہے تو پھر آپ کا منہ لٹک جاتا ہے. یہ سارا کچھ امتحان ہے سامنے کا. یہ دنیا ایک امتحان ہے. اس کو آپ آرام کی جگہ آپ نے سمجھ لیا ہے. کتنے آرام دہ آپ بیڈز بنوا رہے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بیڈ روم آپ دیکھ لیں، پردوں کا الگ اہتمام ہے، اور اس میں چیئر آپ نے الگ رکھی ہوئی ہے، اور خاتون خانہ کی جو ڈریسنگ ٹیبل ہے وہ الگ ہے، اس میں کاسمیٹکس کی بھرمار ہے.
وہ اپنے ظاہر کو اجاگر کرتی رہتی ہے، کرنے کی کوشش کرتی ہے غیروں کے سامنے. شوہر کے لیے کبھی لپسٹک نہیں لگائے گی، باہر کوئی فنکشن پہ جائے گی تو لپسٹک ضرور لگانی ہے اس نے، کہ لوگ دیکھیں گے میں نے لپسٹک نہیں لگائی ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ ویسے ہی میں آپ کو یعنی ایک برسبیل تذکرہ یہ بات کر رہا ہوں. خاتون خانہ ہے، وہ اگر فیشن کریں گی تو غیر کے لیے کریں گی، بنیں گی سوریں گی تو غیر کے لیے. ایک پارٹی ہے، شادی حال میں آپ جا رہے ہیں اور پھر اچھا لباس اور اچھی شکل، اور بعض لوگ پارلر میں جا کے پارٹی میک اپ بھی کرا لیتی ہیں. کبھی شوہر کے لیے آپ نے کوئی میک اپ کیا ہے یا کوئی تصور ہے؟ نو، کہ شوہر کے لیے بنیں سنوریں سجیں، شوہر کے لیے ممکن نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے. یہ وہ میں صرف کسی پہ نکتہ چینی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ایک عام ذہنیت کی بات کر رہا ہوں، اور صرف عورت کی بات نہیں ہے، یہ مرد و زن تمام ایک حال ہے کہ دنیا ہی کا خیال ہے. مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں پھٹی ٹوپی پہن کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، مانگے کی ٹوپی پہن کے کھڑے ہو جائیں گے، نہ اپنی ظاہری حالت کو درست کریں گے، یعنی اپنے آپ کو نہ سجائیں گے. اللہ کے سامنے آپ حاضر ہو رہے ہیں تو نماز کے لیے آپ بس اسی طرح منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھ لیں جو آپ کا سلیپنگ سوٹ ہوتا ہے اس میں آپ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے، ہوتا ہے یہ، کہ اللہ کے سامنے حاضری کا تو آپ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بہرحال سورہ عصر ہے سامنے کرام، اس میں انسان کے نقصان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انسان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. اور کامیابی یا ناکامی صرف انسان کے حصے میں آتی ہے. باقی مخلوقات تو ان سے تو نہیں پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو گزشتہ آیت تھی سورہ تکاثر، اس کی آخری آیت یہی تھی نا، ہم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. آپ اللہ کی نعمت تو تصور ہی نہیں کرتے. آپ جس ماحول میں ہے، آپ کا یہ نہیں خیال کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے اور میں نے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور دنیا ایک امتحان گاہ ہے. یہ تو آپ کا تصور نہیں ہے. آپ کا تو جو تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہے، میں کیا اس کی وضاحت کروں. آپ کو خود آپ خود سوچیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ کیوں زندہ ہیں، آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں رہ رہے ہیں. ان سب سوالات کا جواب آپ کے پاس ہے، لیکن وہ تمام جوابات باطل ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے جوابات کیا ہیں. آپ کون ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک سوال، آپ کہیں گے میں یہ ہوں، میں مرد ہوں اور میرا مردانہ نام ہے. عورت کہے گی میں عورت ہوں، میرا عورتوں کا نام ہے. یعنی آپ ظاہر کو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں اگر سوال کروں یا کوئی، آپ کہیں گے بھئی یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، وہی تیری دنیا جسے تو کرے آباد. یہی میری دنیا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ 4 بچے ہیں، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ میری گریڈ 30 کی نوکری ہے، گریڈ 30 کی. ظاہر ہے آپ تو گریڈوں پہ خوش ہوتے ہیں نا، تو میں نے گریڈوں کو ذرا بڑھا دیا ہے، اگر آپ اور بھی خوش ہو جائیں گے. تو یہ مطلب ایک بہت ناگفتبہ صورتحال ہے اور ایک شرمناک صورتحال ہے کہ ہم سب لوگ نقصان سے دوچار ہونے چاہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔